مضاف باب نصرہ سے المد، اس کا معنی کھینچنا، مد یمد مدن الی آخرہ۔ آگے مدہ اصل میں مدد تھا، قاعدہ با جاری ہوا کہ پہلی دال کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کیا، مدہ ہو گیا۔ اور مدہ اصل میں مددہ تھا، پہلی دال کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو مدہ ہو گیا۔ مدہ اصل میں مددہ تھا، قاعدہ با جاری ہوا، پہلی دال کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کیا تو مدہ ہو گیا۔ اور مدہ اصل میں مددہ تھا، پہلی دال کو ساکن کر کے اس کا دوسری میں ادغام کیا تو یہ مدہ ہو گیا۔ یمدو اور یمدو، ان میں قاعدہ جیم جاری ہوا۔ یمدو اصل میں یمددو تھا، پہلی دال کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسرے میں ادغام کیا تو یمدو ہو گیا۔ اور یمدو اصل میں یمددو تھا، پہلی دال کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسرے میں ادغام کیا تو یمدو ہو گیا۔ یمدو اور یمدو میں قاعدہ جیم جاری ہوا۔ یمدو اصل میں یمددو تھا، پہلی دال کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسری میں ادغام کیا، یمدو ہو گیا۔ اور یمدو اصل میں یمددو تھا، پہلی دال کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسری میں ادغام کیا تو یمدو ہو گیا۔ آگے ماد اسم فاعل، مماد جمع ظرف اور جمع آلہ، اور اماد جمع اسم تفضیل، ان میں قاعدہ دال پر عمل ہوا۔ اصل میں تھے مادد، ممادد، امادد۔ تو پہلی دال کی حرکت ماقبل کو دیے بغیر اس کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو ماد، مماد اور اماد ہو گئے۔ ماد اسم فاعل، مماد جمع ظرف اور جمع آلہ، اور اماد جمع اسم تفضیل، ان میں قاعدہ دال پر عمل ہوا۔ اصل میں تھے مادد، ممادد اور امادد۔ پہلی دال کی حرکت ماقبل کو دیے بغیر اس کو ساکن کیا اور دوسرے میں ادغام کر دیا تو ماد، مماد اور اماد ہو گئے۔ امر اور نہی میں قاعدہ ہا پر عمل ہوا، مثلا امدد اور لا تمدد۔ اب یہاں پر دوسری دال کے اندر چار صورتیں جائز ہیں، ادغام کے بعد چار صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ نمبر ایک فتح مدہ اور لا تمدہ، نمبر دو کسرہ مدے اور لا تمدے، اور نمبر تین ضمہ مدو اور لا تمدو، اور چوتھی صورت فک ادغام یعنی امدد اور لا تمدد۔ امر اور نہی میں قاعدہ ہا پر عمل ہوا، مثلا مدہ اور لا تمدہ اصل میں امدد اور لا تمدد ہیں۔ تو پہلی کا دوسرے میں اگر ادغام کریں تو پھر تین صورتیں جائز ہیں اور چوتھی صورت فک ادغام والی ہے۔ فک ادغام کریں تو پھر پڑھیں گے امدد اور لا تمدد، اور اگر ادغام کریں تو پھر تین صورتیں پڑھ سکتے ہیں، فتح یعنی مدہ اور لا تمدہ، کسرہ مدے اور لا تمدے، اور ضمہ مدو اور لا تمدو۔ اثبات فعل ماضی معروف مدہ الی آخرہ، مددنا اور اس کے بعد والے صیغوں کے اندر مددنا و ما بعد یہاں پر ایک سوال ہے، سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مددنا اور اس کے بعد والے صیغوں میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں تو پھر ادغام کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہوتا ہے مددنا اور اس کے بعد والے صیغوں میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں تو ادغام کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا کہ یہاں پر دوسری دال ساکن ہے، اسی وجہ سے پہلی دال کا دوسری میں ادغام نہیں کرتے۔ جواب دیا یہاں پر دوسری دال ساکن ہے، اسی وجہ سے پہلی دال کا دوسری میں ادغام نہیں کرتے۔ پھر سوال ہوا مددتو میں بھی دوسری دال ساکن ہے، پھر وہ اس دال کا تا میں ادغام کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہے مددتو میں بھی دوسری دال ساکن ہے، پھر وہاں پر اس کا تا میں ادغام کیوں کرتے ہیں، مددتو کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب دیا کہ وہاں ادغام اس لیے کرتے ہیں کہ دال اور تا قریب المخرج ہیں، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے دال کا تا میں ادغام ہے۔ جواب دیا کہ وہاں ادغام اس لیے کرتے ہیں کہ دال اور تا قریب المخرج ہیں، اسی وجہ سے دال کا تا میں ادغام کرتے ہیں۔ مجہول مدہ الی آخرہ، یہ مضارع معروف یمدو پر قیاس کر کے
اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح مجہول کا حال ہے نفی بلن لن یمد الی آخرہ۔ لن جس طرح صحیح میں عمل کرتا ہے یہاں بھی عمل کرے گا، اور مضارع کا ادغام اپنے حال پر باقی رہے گا، اور مجہول کا بھی یہی حال ہے۔ لن جس طرح صحیح میں عمل کرتا ہے یہاں پر بھی عمل کرے گا، اور مضارع کا ادغام اپنے حال پر باقی رہتا ہے، اور مجہول کا بھی یہی حال ہے۔ نفی جہت بلم معروف لم یمد الی آخرہ، لم یمد وغیرہ کے اندر قاعدہ ہا پر عمل ہوا کہ لم یمد اصل میں لم یمدد ہیں۔ لم کی وجہ سے جزم ہے، تو پھر پہلی دال کا جب دوسری میں ادغام کرتے ہیں تو یہاں پر ضمہ فتح کسرہ تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ ضمہ پڑھیں گے تو لم یمد، اور فتح کی مثال لم یمد، اور کسرہ کی مثال لم یمد۔ لم یمد وغیرہ کے اندر قاعدہ ہا پر عمل ہوا کہ اصل میں لم یمدد ہے، جزم ہے لم کی وجہ سے، تو ادغام کے بعد یہاں پر ضمہ فتح کسرہ تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ ضمہ لم یمد، فتح لم یمد، اور کسرہ لم یمد، اور مجہول کا بھی یہی حال ہے۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیمدن الی آخرہ، اور بتایا کہ جس طرح صحیح میں ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوگا، اور مضارع کا ادغام اپنے حال پر باقی رہے گا، اور مجہول کا بھی یہی حال ہے۔ جس طرح صحیح میں ہوتا ہے یہاں بھی ہوگا، مضارع کا ادغام اپنے حال پر باقی رہے گا، اور مجہول کا بھی یہی حال ہے۔ نون خفیفہ معروف لیمدن الی آخرہ، مجہول بھی اسی طرح ہے۔ آگے امر حاضر معروف مدہ مد الی آخرہ۔ در تثنیہ و جمع مذکر ایک سوال کا جواب ہے کہ تثنیہ مدہ، جمع مذکر مدو، اور واحد مؤنث حاضر مدی، ان میں فک ادغام جائز کیوں نہیں؟ اس طرح کیوں نہیں پڑھ سکتے امددا، امددو، اور امددی؟ سوال ہوتا ہے کہ تثنیہ مدہ، جمع مذکر مدو، اور واحد مؤنث حاضر مدی، ان میں فک ادغام جائز کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کیوں نہیں پڑھ سکتے امددا، امددو، اور امددی؟ جواب دیا فک ادغام وہاں ہوتا ہے جہاں پر دوسرا ہم جنس حرف موقع جزم یا موقع وقف ہو۔ یہاں پر دوسری دال موقع جزم اور موقع وقف نہیں ہے، اس پر جزم نہیں ہے، اس پر وقف نہیں ہے۔ جواب دیا فک ادغام وہاں جائز ہوتا ہے جہاں پر دوسرا ہم جنس موقع جزم اور موقع وقف ہو۔ یہاں ان تینوں صیغوں کے اندر دوسری جو دال ہے وہ موقع جزم اور موقع وقف نہیں ہے، اس پر نہ جزم ہے نہ اس پر وقف ہے، اسی وجہ سے وہاں ادغام جائز نہیں ہے۔ ولہذا اکففا ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے، ایک شعر ہے فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا، کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو کہ اگر تم کہتے ہو اکففا رک جاؤ، ہمتا تو وہ بہہ پڑتی ہیں۔ یہاں پر تو اکففا میں فک ادغام ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے اور فک ادغام ہے۔ سوال ہوتا ہے، ایک شعر ہے قصیدہ بردہ کا فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا، تیری آنکھوں کو کیا ہوا کہ اگر تم کہتے ہو رک جاؤ تو وہ بہہ پڑتی ہیں۔ اکففا میں فک ادغام ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جواب دیا کہ یہ شعر غلط قرار دیا گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس میں فک ادغام جائز نہیں ہے۔ آگے بتایا امر باللام، امر باللام معروف و مجہول، یہ لم پر ان کو قیاس کرنا چاہیے۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ مدن الی آخرہ، ایک فائدہ بیان کیا کہ مدنہ میں وقف نہیں ہے، اسی وجہ سے صرف ایک حالت جائز ہے، یعنی کہ دال کا فتح مدنہ، باقی تین صورتیں فک ادغام اور دال کا ضمہ اور دال کا کسرہ یہ جائز نہیں ہے۔ مدنہ میں وقف باقی نہیں ہے، اسی وجہ سے صرف ایک صورت جائز ہے، یعنی دال کا فتح، یعنی اس طرح پڑھنا مدنہ، باقی تین صورتیں فک ادغام، ضمہ اور کسرہ اس دال پر جائز نہیں ہیں۔ امر حاضر معروف بانون خفیفہ مدن الی آخرہ، امر باللام کو بھی اسی پر قیاس کر لیں۔ نہیں معروف ہے لا یمد الی آخرہ، اور بتایا کہ نون ثقیلہ اور خفیفہ جس طریقے پر
امر میں آپ کو معلوم ہو چکے ہیں، نہیں میں بھی اس طرح ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسم فاعل ماد الی آخرہ، ان کے ادغام کا طریقہ کہتے ہیں پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ ماد اصل میں مادد تھا، پہلی دال کی حرکت کو نقل کیے بغیر اس کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو ماد ہو گیا۔ ماد میں ادغام کا طریقہ معلوم ہو چکا ہے، اصل میں ہے مادد، پہلی دال کی حرکت ماقبل کو دیے بغیر اس کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو ماد ہو گیا۔ اور اسم مفعول ممدود یہ بالکل صحیح کی طرح ہے۔